اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے راستے پر ہو اور آپ کو اللہ کے راستے کی رہنمائی دے۔ رہنمائی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اس میں آپ سولو فلائٹ کہ میرے پاس کتاب ہے، نہیں، کتاب کافی نہیں ہے۔ کتاب اور سنت دونوں کتاب کی صورت میں ہیں اس وقت ہمارے پاس، لیکن اس وقت ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کی یاد میں محو ہونا ہے، تو ایک ایسا آدمی جو اللہ کا بندہ ہو اور وہ اللہ کی یاد میں محو ہو اس کا دل، تو اس کی صحبت میں رہیں، اس کو رہنما بنا لیں، اسی کے راستے پر چلیں آپ۔ اور یہ میرا نہیں، اللہ کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس شخص کے راستے پر چل سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دائمی سکون کیسے حاصل ہوگا۔ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہم سب لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، یعنی خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، مطمئن رہنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سکون حاصل نہیں ہے۔ ہم سب پریشان حال لوگ ہیں، بدحال لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہماری تو بالکل واضح حالت ہے آج کے مسلمان کی، میں بات کر رہا ہوں، اس کو ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے، اور اسی لیے یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کی یاد ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بلکہ وہ پوری آیت سنا دیتا ہوں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو، خبردار، جان لو، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو دائمی سکون ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو کہا تھا کہ مچھلی پانی سے نکلے گی تو مر جائے گی، پانی میں رہے گی تو یہ زندہ ہوگی، ایک عام اصول ہے۔ تو اب انسان، یہ تو یعنی اللہ کی ہے، یہ انسان تو اللہ کا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں۔ اب یعنی ہم میں اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے، اب وہ روح جو ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد۔ جب یہ اللہ کو، انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے، میں نے الفاظ ذرا مختلف کہے، یاد کر لیتا ہے یا یاد رکھتا ہے، اور یاد الہی میں جب یہ محو ہوتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ یاد الہی سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر یہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بدحال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اس پہ۔ جیسے کہ مچھلی تڑپتی ہے نا پانی کے بغیر، پانی سے نکل کے تڑپنے لگتی ہے، اسی طرح ہر انسان آج تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ آیت میں نے پہلے بھی سنائی تھی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس شخص کا کہنا نہ مانو جس کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اب یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو دیکھیں، سکون اللہ کی یاد میں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ دائمی اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، وہ بھی میں آپ کو
یعنی بتا دیتا ہوں، ضروری ہے۔ اللہ کی یاد دراصل یہ ہے، یعنی ذاکر وہ ہے، ذاکر اللہ کو یاد کرنے والا وہ ہے جو اپنی حقیقت پر یقین رکھتا ہو، نمبر ایک، یعنی اسے دنیا کا دھوکہ نہ لگاؤ، اپنی حقیقت پر یقین رکھتا ہو کہ میں تو ظاہر نہیں ہوں، میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تب وہ روح ڈالی جاتی ہے، پھونکی جاتی ہے، حدیث کا واضح مضمون ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، یعنی ذاکر کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ تو طے ہو گیا کہ دائمی سکون ذکر الہی میں ہے۔ اب ذکر الہی کیا ہے یا ذاکر کون ہے، وہ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذاکر جو ہے، اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کی یاد میں رہنے والا انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت پر یقین رکھتا ہو، کیونکہ جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو جانے گا۔ جب تک آپ رب کو نہ جانیں تو رب کی یاد کا مطلب بھی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ پہلے آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی پھونکی ایک روح ہوں۔ پھر آپ کو اپنی منزل کا پتہ لگانا ہوگا، یعنی آپ دنیا میں آئے کس لیے ہیں، یہ زندگی اور موت یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ موت اور زندگی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو اب یہ کیوں پیدا کیوں ہوتا ہے، مرتا کیوں ہے، یہ ایک دراصل ایک تھوڑا سا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب اگر یہ عرصہ اگر ہم اللہ کی یاد میں گزاریں گے تو دائمی سکون حاصل ہو جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اب ایک بات، اپنے اوپر یقین، ذاکر کا میں مطلب بتا رہا ہوں، ذاکر اپنے اوپر یقین رکھنے والا ہے، پورا یقین ہے اسے۔ پھر اپنی منزل پر یقین ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تاکہ میں اللہ تک پہنچ سکوں۔ آپ دیکھ لیں ہر پیغمبر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم پر اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا، کیونکہ راستے پر ہیں آپ۔ صراط مستقیم پر آپ چل نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، جب تک دنیا آپ کی نظر میں اہم ہے اور اہمیت ہے آپ اللہ کے راستے پر چل نہیں سکتے، پھر آپ دنیا ہی کے خیال میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کا ہوں اور اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اب اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، وہی دین اسلام کی حقیقت پہ بات ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں۔ اللہ کی مرضی قرآن میں ہے، قرآن پہ عمل کا طریقہ ہمیں بتایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ اور اس راستے پر چل پڑے تو آپ کو دل کو دائمی سکون مل جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، کم از کم ایک خوشی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ آپ راستے پر آ گئے، آپ کے سامنے منزل ہے، منزل کے راستے پر ہے تو بس، اور وہ راستہ سیدھا ہے، ٹیڑھا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجٍ، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، مختصر راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک چھاؤں میں آ جائیں گے، جیسے کہ موسم گرما ہے، تپتی دھوپ ہے اور آپ چل رہے ہیں، دھوپ میں چل رہے ہیں، ریگستان ہے، لیکن وہیں پر ایک سایہ دار سڑک ہے، باقاعدہ سڑک ہے، باقاعدہ راستہ ہے، دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، اس طرف دھوپ ہوتی ہے تو تب بھی سڑک پہ سایہ ہوتا ہے، دوسری طرف دھوپ ہوتی ہے تب بھی سڑک پر، تو آپ سائے میں آ جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔
یہ شخص جو ہے یہ ذاکر ہے، جس کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر ہے، جس کی نظر میں اہمیت اللہ کی مرضی کی ہے، دین کی ہے اور محمد رسول اللہ کے طریقے کی ہے۔ مقامی طور پہ ایک رہنما کا آپ نے انتخاب کرنا ہے ضرور، یہ سولو فلائٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے انسان کو رہنما بنانا ہے، ایک ایسا شخص جو اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے راستے پر ہو اور آپ کو اللہ کے راستے کی رہنمائی دے۔ رہنمائی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اس میں آپ سولو فلائٹ کہ میرے پاس کتاب ہے، نہیں، کتاب کافی نہیں ہے۔ کتاب اور سنت دونوں کتاب کی صورت میں ہیں اس وقت ہمارے پاس، لیکن اس وقت ہمیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کی یاد میں محو ہونا ہے، تو ایک ایسا آدمی جو اللہ کا بندہ ہو اور وہ اللہ کی یاد میں محو ہو اس کا دل، تو اس کی صحبت میں رہیں، اس کو رہنما بنا لیں، اسی کے راستے پر چلیں آپ۔ اور یہ میرا نہیں، اللہ کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس شخص کے راستے پر چل سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو بہرحال میں نے یعنی مختصر الفاظ میں کوشش کی کہ یہ مضمون آپ کو بتا دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم